کرام نے بھی واضح فرمایا، احادیث مبارکہ کی روشنی میں بھی اس کے اشارے موجود ہیں، اور قرآن کے اندر بھی اس کے کچھ نہ کچھ کلمات ہمارے سامنے آتی ہیں۔ ان تمام چیزوں کو انسان مد نظر رکھ کر پھر آسانی کے ساتھ انسان اندازہ لگا سکتا ہے کہ کون اللہ تعالیٰ کے عذاب کے اندر مبتلا ہے اور کس کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آزمائش ہے۔ عذاب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک انسان کے اوپر آ جائے تو وہ اللہ تعالیٰ کی پکڑ ہے، اور اس پکڑ سے اگر انسان اپنی جان چھڑانا چاہے تو پھر کوئی انسان تو کیا ساری دنیا مل کر بھی اسے اللہ تبارک و تعالیٰ کی پکڑ سے نہیں چھڑا سکتا۔ انسان کے پاس کتنا ہی کیوں نہ مال و دولت آ جائے، کتنی انسان کے پاس افرادی قوت ہو، کتنا بڑا انسان کے پاس عہدہ بھی ہو، جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی انسان پکڑ کے اندر آ جاتا ہے تو اسے کوئی بھی ہستی، کوئی بھی ذات اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ بچا نہیں سکتی۔ تاریخ ایسے واقعات سے بھری ہوئی ہے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی پکڑ میں آئے تو ان کے پاس دنیا کے تمام اسباب موجود تھے، ہر قسم کے وسائل موجود تھے، لیکن وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب سے اپنے آپ کو نہ بچا سکے۔ ان کی جتنی بڑی پاور تھی، طاقت تھی، ان کے پاس جتنا مال و دولت تھا، لیکن وہ ان کے کچھ بھی کام نہ آ سکا۔ اور تاریخ کے مطالعے میں دیکھیں انسان بڑی بڑے نام گزرے، نمرود کا نام تھا، کتنی بڑی بادشاہ تھی، فرعون تھا کہ کتنی بڑی بادشاہ تھی، مال و دولت، وسائل، افرادی قوت، فوج، ہر چیز اللہ تبارک و تعالیٰ نے دے رکھی تھی، لیکن جس پر وہ اللہ کی پکڑ کے اندر آئے تو انہیں نہ مال و دولت بچا سکا، نہ افرادی قوت انہیں بچا سکی، نہ انہیں فوج بچا سکی، نہ ان کے عہدے بچا سکی، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی پھر پکڑ ایسی پکڑ آ جاتی ہے۔ جتنے اسباب یا جتنے وسائل اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان دو بادشاہوں کو دے رکھے تھے، انسان تاریخ دیکھے تو ایسے وسائل یا ایسی طاقت دنیا میں شاید ہی کسی کو ملی ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتنی طاقت ان لوگوں کو دے رکھی تھی، لیکن کچھ بھی وہ ان کے کام نہ آ سکا تھا۔ تو یہ چیز ہے عذاب کے اندر اور آزمائش کے اندر دیکھا جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء کرام کو کتنی بڑی بڑی آزمائشوں سے گزارا، کتنی بڑی بڑی آزمائشیں انبیاء کرام کے اوپر آئی تھی۔ حضرت ایوب علیہ السلام کا واقعہ پڑھیں، اس کا انسان مطالعہ کرے، کتنا لمبا عرصہ وہ آزمائش کے اندر مبتلا رہتے ہیں، کتنی بڑی ان کے اوپر آزمائش آتی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے واقعات کو پڑھا جائے، کتنی بڑی بڑی آزمائشوں کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو مبتلا کیا جاتا ہے۔ اور تو اور نبی کریم علیہ السلام کی آزمائشوں کا انسان مطالعہ کرے، سیرت النبی کا مطالعہ کرے، اور سیرت میں بھی خاص طور پر مکی زندگی کا انسان مطالعہ کرے۔ نبی کریم علیہ السلام کے اوپر کتنی مشکلات آئی تھی، اس حد تک ان کے اوپر مشکلات آئی، وہ اپنا گھر بار تو کیا اپنا شہر بھی چھوڑنے پر مجبور ہو گئے۔ وہ خوشی پر مکہ سے مدینہ روانہ نہ ہوئے تھے، سہولیات دے کر مکہ سے مدینہ روانہ نہ ہوئے تھے، بلکہ مکہ کے اندر ان کی جو زندگی تھی وہ آزمائشوں سے بھرپور تھی، اور ایک لمبا عرصہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں ان آزمائشوں سے گزارا تھا، اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں آسانی کی طرف لے کر گئے۔ یہ چیز آزمائش کے اندر آتی ہے۔ فرعون والا واقعہ، نمرود والا واقعہ، یا دوسری اقوام، قوم عاد ہے، قوم سمود ہے، قوم لوط ہے، ان کے اوپر جو معاملات ہوئے وہ عذاب کی شکل کے اندر تھے۔ اب ظاہری طور پر دیکھا جائے تو لوگ جس وقت تک خوب اس کا مطالعہ کر کے علماء کے اقوال، احادیث مبارکہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے اقوال مکمل طور پر صحیح تحقیق کے ساتھ جب تک مطالعہ نہ کرے، انسان فرق نہیں کر سکتا کہ عذاب کیا ہے اور آزمائش کیا ہے۔
عذاب اہل باطل کے لیے کر لی جاتی ہے، آزمائش اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کے اوپر لے کر آتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں بھی آزمائش کے متعلق مختلف مقامات پر ذکر فرماتے ہیں۔ ایک مقام پر فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں ضرور آزمائے گا، تمہیں ضرور آزمائش کے اندر مبتلا کرے گا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ اہل ایمان کو مخاطب ہے۔ اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں کہ تمہیں آزمائش کے اندر مبتلا کیا جائے گا۔ کس طرح آزمائش کے اندر مبتلا کیا جائے گا اس کی اللہ تعالیٰ نے چند صورتیں یہاں پر ذکر فرمائی کہ تمہارے اوپر خوف، تمہیں خوف کے اندر مبتلا کر کے تمہارے اوپر خوف ڈالا جائے گا۔ اب خوف کس چیز کا ڈالا جائے گا؟ یہ اللہ تعالیٰ کی جان پر اس کا انحصار ہے۔ اپنی جان کا خوف بھی ہو سکتا ہے، دشمن کا خوف بھی انسان کے اوپر ہو سکتا ہے۔ مختلف چیزوں کے خوف کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ ایک مسلمان کو مبتلا کر کے اسے آزماتے ہیں کہ اب اسے میں خوف کے اندر مبتلا کرتا ہوں، اس کے بعد دیکھتا ہوں کہ یہ میرا بندہ کیا کرتا ہے، میرا یہ بندہ کیا کرتا ہے۔ ایک خوف کے بارے میں ذکر فرمایا، پھر فرمایا بھوک کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کو بھوک کے اندر مبتلا کر کے آزمائش کے اندر مبتلا کریں گے کہ انسان کے پاس اتنا مال اور دولت نہیں وہ پیٹ بھر کر کھانا کھا سکے، اسے بھوکا رکھا جائے گا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے رکھا جائے گا۔ مال و دولت کی کمی اللہ تعالیٰ کی طرف سے لائی جائے گی، اس کے وسائل کو محدود کر دیا جائے گا، اس کے جو ظاہری اسباب تھے اسے روک دیا جائے گا، اسے بھوک کے اندر مبتلا کرنے کے لیے کہ وہ کچھ کھا بھی نہیں سکے گا۔ یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک آزمائش کی شکل ہے۔ پھر فرمایا وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ، مال و دولت کے اندر کمی کر کے ایک مسلمان ہوگا، اللہ تعالیٰ اپنے اس بندے کے ساتھ محبت کرتے ہوں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے پہلے مال و دولت دے رکھا، پھر اللہ تعالیٰ اس سے مال و دولت کو واپس دے، اللہ تعالیٰ مال و دولت کو واپس لے لیں گے۔ آپ اپنی زندگی کے اندر دیکھیں، کئی ایسے آپ کی زندگی کے اندر واقعات گزرے ہوں گے، کئی لوگوں کے ساتھ آپ کا واسطہ پڑا ہوگا کہ جو ایک وقت کے اندر مال و دولت کے مالک تھے، بڑی بڑی کوٹھیوں کے مالک ہوں گے، بڑی بڑی جائیداد کے مالک ہوں گے، لیکن ایک وقت ان کے اوپر ایسا آتا ہے ان کے پاس کچھ کھانے کے لیے بھی نہیں ہوتا کہ وہ سارے کا سارا مال و دولت ختم کر دیا جاتا ہے، جائیدادیں ان کی ختم ہو جاتی ہیں، جو کوٹھیوں کے مالک ہوتے ہیں وہ ختم ہو جاتی ہیں۔ کیا چیز ہے کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے انہیں آزمائش کے اندر مبتلا کیا جاتا ہے۔ پھر فرمایا وَالْأَنفُسِ، اور تمہارے نفسوں کے ذریعے سے، جانوں کے ذریعے سے۔ اب جان کے ذریعے سے انسان کی اپنی جان کے اوپر کوئی مشکل آ گئی، اپنی جان کا خطرہ پڑ گیا، کبھی انسان کا کوئی انتہائی عزیز و اقارب میں سے کسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ لے لیں گے، والدین میں سے کوئی چلا جائے گا، دنیا سے رخصت ہو جائے گا، اولاد اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمائی، اولاد کو واپس دے دیا، ایک بیٹا دیا عرصہ دراز کے بعد اور وہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے واپس دے دیا، اولاد نہیں ہو رہی تھی ایک انسان کی، جب اولاد ہوگی عرصہ دراز کے بعد اللہ تعالیٰ نے اسے واپس دے دیا۔ کتنی بڑی آزمائش ہے۔ نبی کریم علیہ السلام کی زندگی کو دیکھیں، انہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتنی اولاد کے بعد بیٹے عطا فرماتے رہے، پھر بیٹے جو اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرماتے رہے، ایک بیٹا بھی سن بلوغت کو نہیں پہنچ رہا، ایک بیٹا بھی سن بلوغت کو نہیں پہنچ رہا، جوانی کو کوئی بھی ان کا بیٹا نہیں پہنچ رہا، چھوٹی چھوٹی عمر تھی، کوئی 1.5 سال کی عمر میں جا رہا ہے، کوئی 2 سال کی عمر میں جا رہا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ بیٹا دیتے بھی ہیں پھر واپس دے دیتے ہیں۔ یہ کیا چیز ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے امتحان کا، آزمائش تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دیکھیں، کتنی لمبی عمر کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں بیٹا عطا فرماتے ہیں۔ جب بیٹا عطا بھی کر لیا جاتا ہے پھر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اسے اپنے ہاتھوں کے ساتھ ذبح کر ڈالو۔ اب بیٹا تو دے دیا، اللہ تعالیٰ خود اسے اپنے پاس واپس نہیں بلاتے بلکہ اللہ تعالیٰ انہیں ہی حکم دیتے ہیں آپ اپنے ہاتھ کے ساتھ اسے ذبح کر لیجیے۔
کتنا بڑا امتحان، کتنی بڑی آزمائش. یہ چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے نفس کے ذریعے سے، جان کے ذریعے سے آزمائش کے اندر مبتلا فرماتے ہیں. پھر فرماتے ہیں والثمرات، اور پھلوں کے ذریعے سے، رزق کے ذریعے سے، کھانے پینے کے معاملات سے اللہ تبارک و تعالیٰ آزمائش میں مبتلا کرتا ہے. کئی دفعہ آپ لوگ بھی دیکھتے ہوں گے، ایک بندہ ہے کھیتی باڑی کرتا ہے، شروع سے وہ محنت کرتا رہتا ہے اپنے کھیت کے اوپر، دن رات ایک کرتا ہے، اپنے وقت کے اوپر انہیں پانی بھی دیتا ہے، اپنے وقت کے اوپر کھاد بھی ڈالے گا، جڑی بوٹیاں جو اضافی ہیں انہیں بھی کاٹنے کی کوشش کرے گا. اپنی فصل کے ساتھ بڑی محبت کرتا ہے، بڑی محبت کرتا ہے اور بڑا خیال کرتا ہے اپنی فصل کے ساتھ. جس وقت پھل تیار ہو جاتا ہے، اب فصل کو کاٹنے کا وقت ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے آندھی چلا دی جاتی ہے. کیا وہ اللہ تعالیٰ کا عذاب ہے؟ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اہل ایمان کے ساتھ اگر ایسا معاملہ ہوگا ان کے لیے آزمائش ہے. ظاہری طور پر لوگ تو کہیں گے کہ اس کے اعمال ایسے تھے، اس کا مال و دولت ایسا تھا، اس کی محنت ایسی تھی، لوگ تو یہ کہیں گے. لیکن اللہ تعالیٰ خود قرآن کے اندر فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تمہیں آزمائش کے اندر مبتلا کرے گا. کن شکلوں میں آزمائش کے اندر مبتلا فرمائے گا؟ اللہ تعالیٰ ایک ایک چیز کا ذکر فرما رہے ہیں. اللہ تعالیٰ پھر فرماتے ہیں وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، اور خوشخبری ہے صبر کرنے والوں کی. ان تمام چیزوں کا ذکر کرنے کے بعد، ان تمام چیزوں کا تذکرہ کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ پھر کیا فرماتے ہیں کہ خوشخبری ہے صبر کرنے والوں کے لیے. اب جس وقت ایک مسلمان کو ان آزمائشوں میں سے کسی آزمائش کے اندر مبتلا کیا جائے گا، کسی آزمائش کے اندر مبتلا کیا جائے گا، اس آزمائش کے بعد دیکھا جائے گا کہ جسے مبتلا کیا جاتا ہے وہ اگر صبر کا مظاہرہ کرتا ہے تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے خوشخبری. یہ پھر کیا چیز ہوگی؟ یہ آزمائش ہوگی. اللہ تبارک و تعالیٰ خود صورت بتا رہے ہیں کہ آزمائش کون سی بنے گی. جو بندہ پھر صبر کا مظاہرہ کرنے والا ہوگا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے امتحان کے اندر مبتلا کیا گیا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے اسے جانچا گیا، وہ بندہ اور تائی نہیں کرتا، وہ وغیرہ نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ کے اوپر طنز نہیں کرتا، شکوے نہیں کرتا، گلے نہیں کرتا، بلکہ وہ صبر کا مظاہرہ کرتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے میرے لیے اسی معاملے میں بہتری ہو. اللہ تعالیٰ نے جو کچھ میرے ساتھ چاہا تو وہ کر لیا، اللہ تعالیٰ کو جو پسند تھا وہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، میرے لیے اسی کام میں بہتری. جو کچھ اللہ کا دیا ہوا تھا اللہ تعالیٰ کا اس پر وہ شاکر بنتا ہے. یہ کیا چیز ہوگی؟ آزمائش ہوگی. اب یہی شکل اور صورت انہی چیزوں کو اگر دیکھا جائے، اگر اس کے بدلے کے اندر وہ بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوپر گلے شکوے شروع کر دیتا، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرنا شروع کر دیتا، اللہ تعالیٰ کے احکامات کو ٹھکرانا شروع کر دیتا، تو یہ چیز کس شکل میں بدل جائے گی؟ وہی چیز پھر عذاب میں بدل جاتی ہے، وہی چیز عذاب میں بدل جاتی ہے. یہ انسان کے اپنے تک ہے، انسان کے اپنے تک ہے. اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جانچا جا رہا ہے، اہل ایمان کو بھی پرکھا جاتا ہے، اہل باطل کو بھی پرکھا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ اہل ایمان کو بھی پرکھتے ہیں، اسے بھی امتحان میں مبتلا کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ اہل باطل کو بھی امتحان کے اندر مبتلا کرتے ہیں. اہل ایمان کا کیا طریقہ کار ہوتا ہے؟ وہ صابر بن جاتے ہیں. اہل ایمان وہ صابر بن جائے گا، صبر کرنے والا بن جائے گا، اللہ تعالیٰ کی رضا کے ساتھ اپنی رضا کو شامل کر لے گا. وہ اس کے لیے امتحان ہے اور اس کے لیے درجات کی بلندی کا ذریعہ بن جائے گا. اور اہل باطل وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کا انکار شروع کر دیں گے، اللہ تعالیٰ کی گستاخی شروع کر دیں گے، نافرمانی کرنا شروع کر دیں گے، گلہ شکوہ کرنا شروع کر دیں گے، اور جس چیز میں انہیں مبتلا کیا جائے گا وہ پھر ان کے لیے عذاب بن جائے گا. حضرت خباب بن ارت رضی اللہ تعالیٰ ایک صحابی رسول ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے بڑی آزمائشوں کے اندر انہیں مبتلا کیا گیا،
بڑی آزمائشوں کے اندر مبتلا کیا گیا۔ ابتدائی طور پر ایمان لانے والے صحابہ کرام میں سے مکی زندگی میں، مکی دور میں انہوں نے ایمان لایا تھا، اسلام قبول کر لیا تھا، غریب تھے، اور مشرکین مکہ کا طرز عمل مکی دور میں خاص طور پر جو غریب صحابہ کرام تھے جن کا اثر نسب بڑا نہ تھا، ان کے اوپر حد سے زیادہ انہوں نے ظلم و ستم ڈھائے تھے، ان کے اوپر حد سے زیادہ ظلم و ستم ڈھائے تھے۔ ان کے لیے مشرکین مکہ والوں کے پاس ان کے لیے معافی کا دروازہ ایک طرح کا بند ہے، اتنا وہ انہیں آزمائش کے اندر مبتلا کیا کرتے تھے۔ تپتی ہوئی ریت کے اوپر لٹا دیا جاتا تھا، سینے کے اوپر پتھر رکھ دیا جاتا تھا، سرخ انگاروں کے اوپر لٹا دیا جاتا تھا، اور ان کے جسم سے بہنے والا لہو خون، اس کے ذریعے سے وہ سرخ آگ کے جو شعلے ہوتے، انگارے ہوتے، وہ بجھا کرتے تھے کہ اس حد تک انہیں آزمائش کے اندر مبتلا کیا جاتا تھا۔ اور حضرت خباب بن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام بھی ایسے صحابہ کرام کے شامل۔ ایک دفعہ نبی کریم علیہ السلام خانہ کعبہ کے پاس عبادت میں مصروف، حضرت خباب بن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ نبی کریم علیہ السلام بیت اللہ کے پاس تشریف فرما آئے۔ ان کے پاس، یا رسول اللہ، آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کیوں نہیں کرتے کہ اللہ تعالیٰ ہماری آزمائشوں کو کم کر، ہمارے لیے آسانی والا راستہ دے۔ نبی کریم علیہ السلام نے جواب میں فرمایا، کیا تم نے ان قوموں کو نہیں دیکھا، ان لوگوں کو نہیں دیکھا کہ جن لوگوں کو اہل باطل زمین کے اندر گڑھا کھود کے زمین میں انہیں دبا دیا کرتے تھے؟ ان لوگوں کو زمین میں گڑھا کھود کر، زمین کو کھود کر اس میں دبا دیا کرتے تھے، اور جسم کا جو حصہ زمین کے اوپر ہوتا تھا اسے آرے کے ساتھ چیر دیا جاتا تھا۔ جسم کا جو حصہ، آدھا حصہ زمین کے اندر گاڑ دیا تاکہ یہ بھاگ نہ سکے، اور جو حصہ اوپر ہوتا اسے آرے کے ساتھ چیر دیا جاتا تھا۔ پھر فرمایا، تم نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا کہ جن کے جسم کے اوپر لوہے کی کمکیوں کے ساتھ ان کے گوشت کو اکھاڑ دیا جاتا تھا، ان کے گوشت کو، ان کی رگوں کو لوہے کی کمکیوں کے ساتھ وہ جسم سے، ہڈیوں سے جدا کر دیا جاتے تھے، لیکن ان لوگوں نے ایمان کو نہ چھوڑا، ان لوگوں نے اللہ پر ایمان کو نہ چھوڑا۔ کتنی بڑی سختیاں ان لوگوں پر ہے، کتنی بڑی آزمائش ہے۔ انسان یہ سنتا ہے، پڑھتا ہے تو انسان کا جسم کانپ جاتا ہے کہ جسم کو لوہے کے آرے کے ساتھ چیر دینا، دو حصوں میں تقسیم کر دینا، لوہے کی کمکیاں ہوں، اس کے ذریعے سے جسم سے گوشت کو ہڈیوں سے جدا کر دیا جائے، کتنا تکلیف دہ عمل ہے۔ انسان کو ایک انجیکشن کی سوئی جسم کے اوپر لگتی ہے تو بس اوقات وہ بھی برداشت نہیں ہوتا، وہ بھی انسان کو تکلیف دیتی ہے۔ ایک پتلی سی سوئی ہوتی ہے اور جسے لوہے کی کمکیوں کے ساتھ جسم سے پورا گوشت انسان کا جدا کر دیا جائے، ایسے لوگوں کا کیا بنتا ہو؟ اور وہ صاحب ایمان تھے، اہل باطل نہ تھے جن کے ساتھ یہ معاملہ ہوتا تھا، اور وہ لوگ اس وقت بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوپر ایمان لانے والے تھے۔ ان کا ایمان ذرا برابر ڈگمگایا نہ کرتا تھا، بلکہ ایمان کے اندر ان آزمائشوں کے بعد اور زیادہ اضافہ ہو جاتا، اللہ پر ایمان اور زیادہ ان کے اوپر پختہ ہو جاتا، اور جس وقت ان کا ایمان اور زیادہ پختہ ہو جاتا، اللہ تعالیٰ پر ایمان کی پختگی ان کی بڑھ جاتی، اللہ تبارک و تعالیٰ پھر ان کے لیے کامیابی کے راستوں کو کھول دیا کرتا، اللہ تعالیٰ ان کے لیے کامیابی کے راستوں کو کھول دیا کرتا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام کا فرمان ہے کہ اہل ایمان کا اللہ تعالیٰ کے ہاں عجیب معاملہ ہے، اہل ایمان کا اللہ تعالیٰ کے ہاں عجیب معاملہ ہے۔
اللہ تبارک و تعالیٰ اہل ایمان کو اگر مال و دولت عطا فرماتے ہیں، اہل ایمان کو آسائش کے اندر مبتلا کرتے ہیں، اسے سکھ کے راستے اس کے وسائل اللہ تعالیٰ مہیا فرماتے ہیں، اسباب پیدا فرما دیتے ہیں، آسائش والے، سکون والے، مال و دولت اللہ تبارک و تعالیٰ اسے مال و دولت سے نوازتے ہیں، اور وہ بندہ اللہ تعالیٰ کا شکر کرتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کا شاکر بنتا ہے، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں پر غرور و تکبر نہیں کرتا، جو اللہ تعالیٰ نے اسے نعمتوں سے نوازا اس کا وہ حق ادا کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کا درجہ بلند کر دیتا ہے۔ اہل ایمان ہے، مال و دولت دے دیا، کھلا عیاشی کا سامان دے دیا، وہ اللہ تعالیٰ کا حق ادا کرتا ہے جو مال و دولت کا حق ہے، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس بندے کے درجات بلند کرے۔ پھر فرمایا کہ اہل ایمان ہے، اللہ تعالیٰ نے اس سے آسائش کو چھین لیا، اسے مصیبت میں مبتلا کر دیا، اسے آزمائش میں مبتلا کر دیا، اسے بھوکا چھوڑ دیا، اللہ تعالیٰ نے اسے اولاد سے محروم کر دیا، اور وہ بندہ صبر کا مظاہرہ کرتا ہے، تو نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ پھر بھی اس کے درجات کو بلند فرما دیں گے، کہ مال و دولت دے کر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اہل ایمان کے درجات کی بلندی کا راستہ بنا دیا، مال و دولت کو چھین کر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل ایمان کے لیے درجات کی بلندی کا ذریعہ بنا دیا۔ اس لیے فرمایا کہ اہل ایمان کا معاملہ اللہ تعالیٰ کے ہاں ایک عجیب سا معاملہ ہے، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک صاحب ایمان کے درجات کی بلندی کے راستے اللہ تبارک و تعالیٰ خود عطا فرماتے ہیں، اب صاحب ایمان تک ہے وہ اپنے لیے درجات کی بلندی کا اسے ذریعہ بنا دے یا اپنے لیے عذاب کا ذریعہ بنا دے۔ ایک دفعہ نبی کریم علیہ السلام سے ایک صحابی نے سوال کیا، غالباً حضرت انس بن مالک، کہ یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ کی طرف سے سب سے زیادہ آزمائش میں کسے مبتلا کیا جاتا ہے؟ سب سے زیادہ مصیبت کس کے اوپر دنیا میں آتی ہے؟ کس کے اوپر سب سے زیادہ آزمائش آئی؟ نبی کریم علیہ السلام نے جواب میں فرمایا انبیاء کرام کا۔ نبی کریم علیہ السلام نے جواب میں فرمایا انبیاء کرام پر سب سے بڑی آزمائش آئی۔ پھر انہوں نے سوال کیا ان کے بعد کس کے اوپر آئے؟ فرمایا صالحین پر، جو نیکوکار ہوں گے، اللہ کے قریبی بندے ہوں گے، ان کے اوپر اللہ تعالیٰ کی آزمائش بڑی آئی۔ اس کے بعد فرمایا کہ درجہ بدرجہ جتنا ایمان جس کا مضبوط ہوگا، اللہ تعالیٰ پر جتنا بڑا ایمان ہوگا، اللہ تعالیٰ اتنی بڑی آزمائش میں مبتلا ہوگا۔ اب دیکھ لیں کہ آزمائشوں میں سب سے زیادہ مبتلا کیا جانا انبیاء کرام کا ہے، کہ سب سے زیادہ آزمائشوں میں انبیاء کرام کو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں۔ اس کے بعد درجہ بدرجہ جتنا انسان کا ایمان اعمال نیک ہوں گے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق قریبی ہوگا، اتنے درجے اس سے انبیاء کرام سے وہ کم ہوتا جائے گا آزمائش کے اندر۔ اب آزمائش یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے انسان کی درجات کی بلندی کا ذریعہ، عذاب انسان کے لیے جہنم میں جانے کا ذریعہ۔ علماء کرام نے آزمائش اور عذاب میں جو مختصر طور پر فرق واضح فرمایا تو وہ یہ فرق فرماتے ہیں قرآنی آیات کو مد نظر رکھتے ہوئے، نبی کریم علیہ السلام کے ارشادات کو مد نظر رکھتے ہوئے، کہ ان دونوں کے درمیان کیسے انسان فرق کر سکتا ہے، کہ اگر انسان کسی مصیبت میں پھنس جائے، کسی مشکل میں پھنس جائے، کوئی بھی خواہ جانی لحاظ سے ہو، مالی لحاظ سے ہو، نفسیاتی طور پر ہو، کسی بھی درجے کے اندر انسان کے اوپر مصیبت آ گئی، اب اس مصیبت میں یا اس مصیبت کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ اس کا تعلق کمزور نہیں پڑتا، اللہ تعالیٰ کے ساتھ اس کا تعلق کمزور نہیں پڑتا، وہ سمجھ لے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے میرے لیے آزمائش ہے۔ اور اگر وہ اس مصیبت میں، مشکل میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ اس کا تعلق کمزور ہو جاتا ہے، یا اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ تعلق کو وہ ختم کر دیتا ہے،
نافرمانی کا راستہ اختیار کر لیتا ہے تو وہ بندہ سمجھ لے کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے عذاب ہے۔ اس لیے اس بات کو صحیح طریقے سے سمجھ لیں، دماغ میں رکھیں، اور جس وقت کسی بھی مصیبت میں آ جائے، کسی مشکل کے اندر آ جائے، تو اس کے بعد اپنے اللہ کے ساتھ تعلق کو اور زیادہ مضبوط بنانے کی کوشش کریں، کمزور کرنے کی کوشش نہ کریں۔ جتنا آپ کا اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق مضبوط ہوگا تو اتنا زیادہ آپ کے لیے وہ اجر کا ذریعہ بن جائے گا۔ نافرمانی کا راستہ اختیار کریں گے، وہ آپ کے لیے تباہی کا ذریعہ بن جائے گا۔ دعا کریں، جو کچھ ہم نے سنا سنائے، یا اللہ ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ ہم سب کو قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ ہم سب مسلمانوں کو ہر قسم کی آزمائش سے محفوظ فرما، یا اللہ جس بھی آزمائش کے اندر مبتلا کیا جائے تو اس کے اندر کامیابی عطا فرما، یا اللہ ہر قسم کے عذاب سے ہماری حفاظت فرما، یا اللہ جتنے بھی مسلمان بیمار ہیں سب کو صحت کاملہ عطا فرما، یا اللہ جتنے بھی صاحب ایمان اس دنیا سے رخصت ہوئے، خاص طور پر حافظ غلام سرور صاحب، یا اللہ ان سمیت تمام صاحب ایمان جو دنیا سے رخصت ہوئے سب کی مغفرت فرما، یا اللہ سب کے درجات کو بلند فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔